أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، سچائی اور پیغمبر کریم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رابطہ، ملاقات اور رب العالمین کا دیدار، اس کے متعلق تذکرہ ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک رب العالمین، وہ جو پوری دنیا کو بنانے والا، جنت کو بنانے والا، سدرۃ المنتہا کو بنانے والا، عرش معلیٰ کا مالک، اور دوسری طرف تمہارے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے بنے ہوئے بت، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تم اپنے عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہاں اتنا بڑا رب العالمین جس کے ذرے ذرے میں، لمحے لمحے میں تم اس کے محتاج ہو، اور دوسری طرف تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت جو تمہارے محتاج ہیں، ان کو اٹھا کر کے کہیں رکھنے کے لیے بھی تمہارے ہی وہ محتاج، اگر مٹی چڑھ گئی تو صفائی ستھرائی کرنا بھی تمہاری ذمہ داری۔ ابھی اس اللہ کے اندر اور ان بتوں کے اندر تمہیں فرق نظر نہیں آتا؟ آگے پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو بہت ہی بری اور کھوٹی قسم کی تقسیم کر رہے ہو۔ وہاں کے لوگ، ان کا عقیدہ ایک تو یہ تھا کہ بت ہمارے مشکل کشا ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب العالمین کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہو کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کو دے رہے ہو۔ آپ کے گھر میں اگر بچی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو برا سمجھتے ہو، بیوی پر ناراض ہوتے ہو، بیوی کو مار دیتے ہو، بیوی کو گھر سے نکال دیتے ہو، طلاق دے دیتے ہو کہ بچی گھر میں پیدا کیوں ہوئی، اور یہاں تک کہ بیٹی کو، معصوم بچی کو زندہ جا کر قبر میں ڈال دیتے ہو، مار دیتے ہو، جنگلوں میں پھینک دیتے ہو، یعنی تمہاری نظر میں جو اتنی خراب چیز ہے وہ کہتے ہو کہ اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور اس سے بری قسم کی سوچ اور برے قسم کی تقسیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے نام بنائے ہیں، تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی ثبوت نازل نہیں فرمایا۔ تم نے جو یہ اپنا عقیدہ بنایا ہے نا کہ یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، اور یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، جب رزق کا مسئلہ ہو تو اس بت کے پاس جاؤ، اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس بت کا پاس چلے جاؤ، تو یہ تمہارے اپنی طرف سے بنائے ہوئے، گھڑے ہوئے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دین کی طرف سے اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب غزوہ احد کے اندر حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی باتیں پھیلی، خبر ہوئی کہ پیغمبر کریم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، تو اتنے میں کافروں نے یہ نعرہ لگایا تھا، ابو سفیان وغیرہ نے، لنا العزى ولا عزى لكم،
ہمارے پاس تو عزا ہے مددگار، تمہارا کون ہے مددگار؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا تو رب العالمین ہے، تمہارا کون ہے؟ تو وہ ان بتوں کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ ہم جہاں کہیں جس طرح سے بھی ان سے مدد مانگے تو وہ ہماری مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ آپ نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے نام رکھے ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اللہ کی طرف سے ان کے متعلق کوئی ثبوت نہیں۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ نہیں تابعداری کرتے مگر اپنے خواہشات کی، اپنے گمان کی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آئی ہے، اس کے باوجود یہ اپنے خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تمہارے گمان کی اللہ کے سامنے، حق کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ انسان اپنے خیالات کے اندر سوچتا رہتا ہے کہ میں یہ ہو گیا، اتنا بنگلہ بنا دیا، ایسی گاڑی بنا لی، میرا بیٹا یہ ہو گیا اور میں یہاں پہنچ گیا، یہاں پہنچ گیا۔ تمہارے گمان کا فائدہ کیا؟ حق تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو نا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندے کو تھوڑا نیم پاگل تھا، اس کو لڑکے چھیڑ رہے تھے، تو اس نے لڑکوں سے جان چھڑانے کے لیے اپنے گمان کے مطابق جان چھڑانے کے لیے بولتا ہے یار وہ فلاں جگہ پر وہ لوگ کھجوریں بانٹ رہے ہیں اور تم یہاں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو۔ بچے تو بچے، وہ سارے بھاگے وہاں کھجور لینے کے لیے۔ اب یہ جیسے وہاں چلے گئے تو یہ پیچھے بھاگا، سوچا کہ شاید واقعی میری بات سچی ہو، یہ بھی ان کے پیچھے بھاگا، جا کر وہاں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گمان، وہم و گمان کے اندر تو کئی ساری باتیں آتی ہیں، ان کا حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بولتے ہیں یہ ہمارا لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے، یہ سارے ان کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے نام ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو اس نے چاہا وہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے پاس ہے آخرت کا حساب کتاب بھی، دنیا کا حساب کتاب بھی۔ دنیا کا پاور، دنیا کی طاقت صرف اللہ کے پاس، آخرت کا بھی مکمل کنٹرول صرف اللہ کے پاس۔ جب اللہ ہی کے پاس ہے تو اللہ کے پاس آ جاؤ نا، غیر اللہ کے سامنے جھک کر کے اپنے آپ کو در بدر کر کے کرنے میں فائدہ کیا؟ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے فرشتے ہیں آسمان میں رہنے والے، ان کی سفارش بھی کوئی کام نہیں دے سکتی۔ ہاں اگر اللہ نے خود ان کو اجازت دی، جس کے لیے چاہا، جس پر راضی ہوا تو ٹھیک، ورنہ فرشتے بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ اصل میں کافر لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ ہم جو ان بتوں کو پوجتے ہیں نا تو یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اصل میں یہ لات، عزا، منات، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تین بتوں کا ذکر کیا ہے جو کافروں کو، کافر جن کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ لات الہ سے نکلا ہے، الہ مانا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی مؤنث لات ہے، نعوذ باللہ۔ پھر عزا عزیز کی مؤنث ہے، عزیز اللہ، تو عزا اس کی مؤنث۔ اور منات منان کی مؤنث ہے، منان اللہ ہے، تو پھر منات اس کی مؤنث ہے۔ تو ہم جب ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں نا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ راضی ہو یا ناراض، لیکن یہ ہمیں زبردستی سفارش کے ذریعے سے جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے بت ہیں، پتھر کے اور مٹی کے بت ہیں، لیکن وہ عزت عظمت والی مخلوق فرشتے جو کبھی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے، وہ جو عرش معلیٰ کو پکڑنے والے ہیں، جنت اور جہنم کے داروغے ہیں، وہ بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو اجازت دی
تو وہ سفارش کرے گا. کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی تو وہ سفارش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں زبردستی کسی کی نہیں چلتی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کا نام رکھتے ہیں لیڈیز والا، عورتوں والا، کہ یہ منات ہے اور یہ عزا ہے اور یہ اس کی مؤنث ہے، یہ اس کی مؤنث ہے. وما لهم به من علم، ان کو حقیقت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ وہی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ اپنے گمان کے پیچھے چلنا یہ حق کے بارے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. گمان کے اندر، وہم کے اندر آدمی یا خواب کے اندر آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہوتا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ ان لوگوں سے اعراض فرما لیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے یا صرف دنیاوی زندگی کا ارادہ کرتا ہے، آپ ان سے منہ موڑ لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے، دنیا داروں سے رخ پھیرنے کا حکم دیا. کتنی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے نبی، جو لوگ دین سے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اپنے رخ پھیر دیتے ہیں اور صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، صرف دنیا ہی کے ارادے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ بھی ان سے چہرہ پھیر لیں. آپ اگر کسی پر محنت کرتے ہو، بھائی دنیا بھلے کماؤ لیکن دین کو چھوڑو نہیں، لیکن بار بار آپ کا تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ دین کی طرف آنے والا نہیں ہے، بس دنیا میں مست ہے، تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے آپ ان کو چھوڑ دو. یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 29. ذالک مبلغہم من العلم، یہی ہے ان کے علم کی رسائی اور نتیجہ. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں اللہ کے راستے سے ہٹنے والے. وہو اعلم بمن اہتدی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو بھی جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے، کون بھٹک چکا اور گمراہ ہو چکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر طرح کے شر سے، بد عقیدگی سے اور بری سوچ سے پناہ نصیب فرمائے. دینداری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.